السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چغتائی آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے سلگتے چنار۔ اس میں ہمارے مہمان ہیں بشیر سدوزئی صاحب۔ بشیر سدوزئی صاحب کے ساتھ ہم اس سے پہلے بھی کئی پروگرام کرتے رہے ہیں، اور مستقل جو ہے کشمیر، انڈیا اور فلسطین، شام، ایران، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نیوزی لینڈ، تو ہم یہ ان تمام معاملات پہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا ویو لیتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نیا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بی جے پی جو انڈیا کی حکمراں پارٹی ہے، اس نے قرارداد منظور کی ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو اس پہ پھر سینٹ کی خارجہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بڑی لے دے ہوئی ہے، اور عمران خان کا بیان بھی زیر غور آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مودی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ کشمیر حل ہونے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے موضوعات ہیں، ان پہ ہم یہ بشیر صاحب کشمیر پہ اتھارٹی ہیں اور ان کی بہت معلومات ہیں، اور یہ کشمیر کی سیاست کو، آثار رموز کو اور ان کی پیچیدگیوں کو پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے زیادہ یہ جانتے ہیں کشمیر کے بارے میں، شری رحمان سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو ہمارے سینیٹر ہیں رحمان ملک، ان سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا جتنے بھی پاکستانی سیاستدان ہیں ان اور کشمیر کمیٹی کے کوئی سربراہ ہیں یا کشمیر کمیٹی کے کوئی سربراہ رہے ہیں، ان سے زیادہ ان کی معلومات ہیں۔ تو ہم ان سے ان کا ویو لیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو قرارداد منظور کی ہے بی جے پی نے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یہ جو عمران خان کا بیان جو ہے وہ متنازع بن گیا ہے تو اس کے بھی کیا اثرات ہوں گے۔ تو بشیر صاحب بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پہ اس کے کیا کہتے ہیں آنے والے دنوں میں دور رس اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اب ہندوستان میں آج جو ہے نا، آج سے الیکشن پروسیس شروع ہو گیا۔ آج جو ہے نا 91 سیٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہوں گے، ختم ہو گئے۔ 20 دن تک یہ پروسیس جاری رہے گا الیکشن کا۔ جموں کشمیر میں آج جو ہے نا الیکشن تھے، ایک جموں کشمیر وہاں ہڑتال بھی تھی، الیکشن بھی تھے جی، اس میں جو ہے وہ وہاں کی پارٹیوں نے کیا الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے یا حصہ لے رہی ہیں یا کیا ان کا موقف ہے؟ حریت کانفرنس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، تو 15% ووٹ کاسٹ ہوئے جی ٹوٹل جو ہے نا وہ۔ اس میں آپ ان علاقوں کو بھی شامل کریں گے کہ جہاں ہندو اور سکھوں کی اکثریت ہے، غیر مسلموں کی اکثریت ہے، جی وہ علاقے بھی شامل ہیں اس میں۔ مطلب جموں میں بھی 15% ووٹ کاسٹ اس کے باوجود نہیں، وہ ظاہر ہے سری نگر، جموں جو اکثریتی علاقہ ہے ہندوؤں کا، وہاں اگر ریشو 30% تھا تو ادھر 0 تھا۔ مقصد ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا اوسط 15% ٹوٹل ووٹ کاسٹ۔ آج سے جو ہے نا یہ پروسیس الیکشن شروع ہو گیا ہے، تو ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ بی جے پی نے جو کانسٹیٹیوشن دیا ہے اس میں انہوں نے وہ جو منشور انہوں نے دیا، جو الیکشن منشور دیا ہے، جی اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھارت اپنا جموں کشمیر کی جو خاص حیثیت ہے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A، وہ ہم جو ہے نا اس میں ختم کریں گے۔ اب ظاہر ہے ایک سیاسی پارٹی ہے، وہ الیکشن میں گئی ہے تو اس کو الیکشن کے منشور کے لیے کوئی نعرے چاہیے نا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو صورتحال ہے، یہ جو کشمیر کی خصوصی صورتحال پر جو کشمیری بہت حساس ہیں، اسی طرح ہندوستان کے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ ظاہر ہے کشمیر چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی اسی طرح بہت ہی حساس ہے۔ تو بی جے پی نے ایک الیکشن کا ایک نعرہ دیا ہے ہندوستان کے ہندوؤں کو، ٹھیک ہے، کہ ہم کشمیر کا جو ہے نا 370 ختم کریں گے۔ اگر یہ اصل میں یہ اگر یہ ختم کر سکتے تو یہ 4 سال حیثیت یہ کتنی پرانی، کب سے ہے؟ یہ 1930 میں اصل میں ڈوگرا، تو یہ تو سمجھ لیں کہ کوئی پون صدی پرانی یہ ڈوگرا نے اس وقت ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے نا وہاں عوامی لیڈرشپ یا سول سوسائٹی جو کشمیر کی، رنجیت سنگھ جب زندہ تھا، نہیں یہ وہ تو 1800 مر گیا، نہیں یہ ہمارے ڈوگرا کشمیر کے جو تھے حکمران انہوں نے کیا تھا، جی اور اس وقت اس لیے کیا تھا کہ وہاں ان کو یہ احساس ہوا تھا کہ باہر سے لوگ آنے کے بعد یہاں آ کے زمینیں خرید رہے ہیں، تو جو اوریجنل کشمیری کاسٹ ہے، کشمیر کی جو ذاتیں ہیں، جو برادری کشمیری کو نقصان پہنچے گا، ان کا نہیں، ان کو اقلیت میں چلے جائیں گے۔ اچھا، تو ان کی نوکریاں سروسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہاں کی زمین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ کشمیری پشتی سرٹیفکیٹ کا کہا تھا، یعنی 7 پشتوں تک جو کشمیر میں اس کا شجرہ ملے وہ وہاں زمین کا ملکیت کا حقدار ہو سکتا ہے۔
اگر وہ سروس کا حقدار ہو سکتا ہے، اور وہ رائٹ آف سٹیزن شپ اسی کے پاس ہے جس کی 7 پشتیں کشمیر میں رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے تو وہ پاکستان اور ہندوستان نے جب 1947 میں یہ تقسیم کشمیر ہوا تو دونوں حکومتوں نے اس کو جو ہے نا تسلیم کیا تھا، برقرار رکھا. اور وہ ہندوستان میں تو ہندوستان کے آئین کا یہ حصہ ہے، اور اسی بنیاد پہ شیخ عبداللہ نے یہ جو ہے نا ان کا معاہدہ کیا تھا. اصل میں اس میں ہوا کیا کہ اس میں کوئی کشمیری لڑکی اگر باہر شادی کرتی ہے کشمیر سے باہر تو وہ حق وراثت سے محروم ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں. جموں میں چونکہ ہندو اکثریت ہے، ان کے جو ہے نا وہ رشتہ داریاں جموں سے باہر ہوئی ہندوستان میں. لڑکیاں چلو ہندوستان میں گئیں، جب وہ واپس آئیں تو ان کا سٹیزن شپ ختم تھا کشمیر سے. انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد سے ہمیں بھی ایسا ملے. تو لیکن چونکہ کانسٹیٹیوشنلی اتنا مسئلہ تھا کہ وہ نہیں ہو سکا تھا، وہ لوگ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے. اچھا. وہاں بھارت کے تو سپریم کورٹ میں چلے گئے تو وہ یہ کیس وہاں ہے، سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. یہ جو مودی صاحب نے یا بی جے پی نے کیا، یہ تو ٹوٹل ایک سیاسی نعرہ ہے الیکشن جیتنے کے لیے، اور وہاں الیکشن مہم کو تیز کرنے کے لیے، وہاں جذبات پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک نعرہ ہے. اور کوئی سیاسی پارٹی، کوئی بھی ہندوستان کی سیاسی پارٹی اس ایکٹ کو ختم نہیں کر سکتی. اور یہ محبوبہ مفتی اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے، یہ جو پرو انڈین پولیٹیشین ہیں بھارت اپنا کشمیر کے، دونوں نے یہ کلیئر کہا کہ جس دن انڈیا اس کو ختم کرے گا اس دن سے کشمیر کی آزادی جو ہے نا وہ مسلمہ ہو جاتی ہے. یہ ان دونوں کا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ نہیں ختم کر سکتے اور نہ یہ کرنا چاہیں گے. لیکن یہ ایک سیاسی نعرہ تھا. جہاں تک عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ مودی کی کامیابی مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب ہے بنسبت کانگریس کے. آپ کو ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا تاریخی پہلو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو برصغیر میں یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو کشمیر کا اور دو ملکوں کے اندر جو ٹینشن ہے کیسے کریٹ ہوئی، یہ تو کانگریس کی پیداوار ہے نا، کانگریس نے پیدا کی ہے. تو لہٰذا جو پارٹی جس مسئلے کو پیدا کرتی ہے تو وہ مت تو ختم نہیں کر سکتی نا کبھی. نہیں تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اس سے کانگریس کو فائدہ ہوگا یا بی جے پی کو فائدہ ہوگا؟ بی جے پی کو نقصان. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بیان سے بی جے پی کو نقصان ہوگا. عمران خان کا بیان ہے، اس میں اس کے دیکھیں 2 پہلو ہیں. جی. اس کو اگر ریئلسٹک دیکھیں گے تو اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے تو بی جے پی کی لیڈرشپ کر سکتی ہے. واجپئی آپ نے دیکھا آیا تھا لاہور. کسی بھی کانگریسی لیڈر نے اس سطح کا اگریمنٹ نہیں کیا جس سطح کا واجپئی نے کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ واجپئی تو یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو نریندر مودی ہے، بی جے پی کرنا چاہتے تھے نا. دیکھیں نریندر مودی تو بہت ہی زیادہ دیکھو یہ تو انتہا پسند ہے، انتہا پسند ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آر ایس ایس کو وہاں لا کے، یہ بالکل ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن چونکہ ایک پارٹی ہے نا، ایک پارٹی ہے، بی جے پی کی بات ہے کہ بی جے پی اگر مسئلہ کشمیر حل ہوگا میرے خیال میں، یا میری جو سوچ ہے، میرا تجربہ ہے، یا جو میں نے پڑھا ہے، وہ بی جے پی کی حکومت کے دوران ہی ہو سکتا ہے جب ہندوستان میں ہو. یہ تو ایک ریئلسٹک کانگریس نہیں کرے گی. اب اپنا پیدا کیا ہوا مسئلہ، اگر کانگریس کو یہ مسئلہ حل کرنا ہی ہوتا تو 1947 میں جھوٹ بول کے، منافقت کر کے اس کو پیدا کیا، سلو جا کے قبضہ کیا. اقوام متحدہ میں کتنے وعدے کیے، 17 مرتبہ نہرو کا اسٹیٹمنٹ ہے ریڈیو انڈیا پہ، سری نگر کے جلسے پہ، اقوام متحدہ پہ اور دنیا کے عرس میں. لیاقت علی خان کو جو انہوں نے ٹیلی گرام بھیجے اس میں 17 مرتبہ اس نے پرومس کیا انڈین قوم سے کہ یار رائے شماری کراؤں گا. نہیں ہو سکی، کانگریس نے نہیں کرائی، آج تک تیار نہیں ہے. اور یہ اگر ہوئی تو یہ عمران خان کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہوئی تو بی جے پی کی ہی ہوگی. لیکن یہ تو ایک وہ تھا ریئلسٹک کشمیر کا ایشو پہ. عمران خان کے بیان کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ مودی صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، حل ہونے کے امکانات ہیں. ہو سکتا ہے. یہ جو ہے وہ ہندوستان کے جو عوام ہیں جو انتہا پسند ہیں، وہ یہ بولیں گے، وہ سوچنے پہ، یہ غور کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ ایسا نہیں کہ مودی کے کہیں کنیکشن ہو گئے ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ 5%، 2%، 4% وہ جو انتہا پسند ہیں وہ کانگریس کو ووٹ دیں گے. نہیں یار، مودی کے مقابلے میں مودی تو نعرے بازی کر رہا ہے، ان کے وہ سمجھیں گے مودی نعرے بازی کر رہا ہے، لہٰذا کانگریس کو ووٹ دو تاکہ کشمیر کو بچایا جا سکے. تو اس کے دو پہلو ہیں. اور اگر ٹھیک ہے ہمارے تجزیہ نگار جو ہیں وہ مختلف انداز میں سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ
بر وقت تھا اور حقیقت پہ مبنی ہے. تو یہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو مودی کی یا بی جے پی کی سائڈ لینی چاہیے تھی؟ اس میں سائڈ لینے کی بات ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں سائڈ کہاں سے ہو گئی؟ جی نہیں مطلب حمایت کر دی نا. نہیں ایک تاثر تو یہی ہے نا جو ہمارے جو سیاستدان ہیں, دیکھیں میں آپ کو شیری رحمان ہے نا, جو بھی ہے ہمارے سیاستدانوں کا اپنا ایشو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیوں حمایت کر رہے ہیں مودی کی. اچھا, دوسرا یہ کہ 2 دن پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے 18 اپریل سے یا 20 اپریل سے پہلے پاکستان پہ حملہ کرے گا. یہ کر سکتا ہے اس لیے کہ جو مودی ہے فاشسٹ. دیکھیں مودی کا پاکستان پہ حملہ کرنے کی تیاری اور عمران خان کے اس بیان میں کہ مودی ہی یا بی جے پی جو ہے نا وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں غور کر سکتی ہیں, یہ دو الگ چیزیں. مودی اس میں دو رائے نہیں کہ مودی ایک فاشسٹ ہندو قوم پرست ہے یا مذہب پرست آدمی ہے, تو وہ کسی بھی جگہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی کے جو ہے نا وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ بہت گہرے کنیکٹ ہیں, اور مطلب اس کو یہ تو ایک پہلو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کی بات صحیح تھی, اس میں تو کوئی انکار نہیں. جو ہمارے وزیر اعظم کا بیان ہے, ہمارے سیاسی لیڈر اس کو اگر اس تناظر میں دیکھتے ہیں, اگر کہتے ہیں کہ جی مودی کی حمایت ہے اور ہندوستان کی قوم جو ہے نا وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت سے وہاں کسی پارٹی کو نہیں کامیاب کرائے گی, تو اس کی حمایت پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی گورنمنٹ کی حمایت یا مخالفت کا تو کیا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو ہے یہ جو ایک سیاسی بیان ہے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بروقت ہے. اس سے ٹوٹلی مودی کو سیاسی نقصان ہوگا. جی سیاسی نقصان ہوگا. اچھا آپ یہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ مودی کی حمایت ہے, اس سے کوئی مودی کی حمایت نہیں ہے. مودی کی حمایت ہے ہی کہاں سے مودی کی حمایت. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو عمران خان نے یہ 2 دھاری جو بیان دیا ہے, اس بیان کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھے گی, مودی پہ پریشر بڑھے گا, مودی جو ہے مودی کے ووٹ کٹیں گے, اور وہ جو شاہ محمود قریشی نے جو کہا ہے کہ پاکستان پر حملے کے امکانات ہیں, تو وہ آپ کے خیال میں وہ امکانات بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں وہ تو ہمارے وزیر خارجہ نے کہا جا رہا ہے, ان کے پاس رپورٹ ہوگی. ہماری جو ہے نا وہ جو رپورٹیں ہیں بڑی سالٹ ہوتی ہیں, اور آپ نے دیکھا ماضی میں بھی بہت ہی منظم طریقے سے مستقل طریقے سے جو ہے نا وہ کام ہوتا رہا. ان کے پاس ذرا کوئی اطلاع ہوگی, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان میں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے صرف مودی ہی کے اب حکم یا مودی ہی کی اسٹریٹجی یا اس کی پالیسی نہیں ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ملکوں میں, تو لہٰذا مودی اگر کوشش بھی کرے گا نا پاکستان پہ جو ہے نا وہ حملہ نہیں ہو پائے گا. ابھی چونکہ بہت ہی الیکشن پروسیس شروع ہو گیا, آج 91 کا تو فیصلہ ہو گیا, ٹھیک ہے, سیٹوں کا. ہاں جو بھی جس نے جیتنا ہے, آج 91 کا فیصلہ ہو گیا شام 5 بجے. جی 2 دن کے بعد دوسرا فیصلہ ہو جائے گا, تو یہ پروسیس تو اب جاری ہو گیا. جی تو مودی صاحب اکیلے نہیں ہیں وہاں اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے. اگر 6 مہینے پہلے کی جو مودی کی بات تھی وہ آج نہیں ہے, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے نا وہ حملہ کر سکے. جی اور وہ جو 6 پوائنٹ لاکنگ جو ہوئی تھی پاکستان کی طرف سے, اس کے بعد انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ, آرمی پلس انڈیا کے سیاستدانوں میں پسینے چھوٹ گئے. جی اب تو اس کے بعد تو گنجائش ہی باقی نہیں بچتی نا کہ کوئی پلاننگ کرے. نہیں جو دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں امریکہ نے کہہ دیا کہ جی آپ نے جھوٹ بولا اب 16 پہ, اس پہ وہ کتنا جو ہے نا ان کی جگہ ساری ساری دنیا میں, اور انہوں نے کہا خارجہ ان کی 300 ہم نے آدمی مار دیے, تو وہ ساری چیزیں ہی جھوٹ ثابت ہو گئی. جی جی ابھی یورپ پارلیمنٹ نے جو ہے نا پارلیمنٹ نے ایک پریس کانفرنس کی ادھر, تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا بہت وائلیشن کر رہے ہو سری نگر میں, کشمیر میں, اور آپ جو ہے نا وہ ایز اے انڈین گورنمنٹ قاتل ہے انسانوں کی, اور یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو فوراً حل کریں اس میں. تو اس ٹائم انڈین گورنمنٹ انٹرنیشنلی پریشر میں بہت پریشر میں آ گئی. اس کی مودی کی جو خارجہ پالیسی تھی بنائی تھی اس نے جارانہ انداز میں پاکستان کے خلاف, وہ ناکام ہو گئی ہے. ناکام, ہاں وہ جارانہ پالیسی تھی اور وہ ناکام ہو گئی ہے. اور دنیا جو ہے نا اس ٹائم سمجھ گئی ہے کہ جو بھارت ہے, بھارت ایز اے ملک یہ ایک منافق ہے, اور یہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی جمہوری ملک نہیں ہے, یہ فاشسٹ ملک. جی بشیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے سنا بشیر صاحب نے کتنا خوبصورت انداز میں سارا تجزیہ کیا اور بالکل بتایا کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اب تک کیا ہوا ہے,
اور جو انہوں نے شوشہ چھوڑا بی جے پی نے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ہم ختم کر دیں گے، تو وہ بھی انہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا اور بتا دیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو کہ پون صدی سے قائم ہے وہ کسی طور پہ ختم ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے گی اور بی جے پی کی پارلیمنٹ میں اب بھی اکثریت نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں تو اب یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے اور جو بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بھارت کو 27 اور 26 فروری کو جو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو نہ تو وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑ دے یا یہ کہ پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سنا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔